چوتھی فضیلت کہ حضرت امیر معاویہ فقیہ تھے۔ اب فقیہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ سمجھنے والی بات ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا، اس نے ایک مسئلہ پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ تو حضرت امیر معاویہ کے متعلق جب اس نے مسئلہ پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا فقد اصابہ، حضرت امیر معاویہ جو جس طرح بھی کیا ہے، جیسے بھی اس نے مسئلے پر عمل کیا ہے وہ درست ہے۔ فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، کہ وہ حضرت امیر معاویہ فقیہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس فرما رہے ہیں۔ کہاں حدیث موجود ہے؟ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ فقیہ ہیں۔ اب فقیہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حدیث پاک مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، فقیہ واحد، ایک فقیہ، اشد علی الشیطان، زیادہ سخت ہے، زیادہ بھاری ہے شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے۔ آپ کا میرا نبی کہہ رہا ہے فقیہ واحد۔ اب فقیہ کون ہوتا ہے؟ محققین نے مختلف تعریفیں فرمائی۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ ایک تعریف، جس کا دل اور دماغ نور الہی کی مقدس روشنی سے منور ہو، ایسے عالم کو فقیہ کہتے ہیں، اور وہ شیطانی اغوا سے اپنے آپ کو بھی بچا لیتا ہے اور بہت سارے لوگوں پر شیطان کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ ایک فقیہ کی یہ تعریف۔ دوسری تعریف، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا سے اعراض کر لے اور آخرت والے کاموں کی طرف رغبت کرنے لگ جائے اور اپنے عیبوں پر نظر رکھنے والا ہو، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا فقیہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ فقیہ ہوتا ہے۔ یہ 3 تعریفیں میں نے اجمال کے ساتھ ذکر کر دی، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا، اب صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کو فقیہ کہہ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں اس کا فقیہ ہونا بھی حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فقیہ شیطان پر زیادہ بھاری ہے 1000 عبادت کرنے والوں سے۔ یہ کیا فرق ہے؟ فقیہ عبادت بھی کرتا ہے اور عبادت کے مسائل کو بھی جانتا ہے۔ عبادت کرنے والا وہ مسائل سے جاہل ہوتا ہے لیکن صرف عبادت گزار ہوتا ہے۔ تو جو عبادت بھی کرے اور مسائل کو بھی جانتا ہو، جو عبادت بھی کرے مسائل سے واقف نہ ہو، تو جو مسائل سے واقف ہے وہ شیطان پر زیادہ بھاری، وہ شیطان پر زیادہ وزنی ہے۔ ایک دفعہ توضیحات کے اندر شرح مشکات میں ایک واقعہ لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رات کے وقت ابلیس آیا، شیطان آیا، مستند معتبر توضیحات مشکات کی شرح میں یہ واقعہ موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر کے پاس رات کے وقت ابلیس آیا، یعنی شیطان آیا، اور اس نے اندھیرے میں روشنی کی کیفیت بنا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا، اور اس نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں فرشتہ ہوں۔ اپنی حقیقت کو چھپانے والے شیطان لوگ ہوا کرتے۔ اب یہ ہے تو شیطان، توضیحات مشکات کی شرح میں موجود ہے واقعہ۔ اب یہ شیطان کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ کہ تو نے بڑی عبادت کر لی ہے، اب تجھے آئندہ کے لیے عبادت معاف ہے، بس کر دو، اللہ نے آپ کو معاف کر دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت گزار بھی تھے، مسائل سے واقفیت بھی رکھتے تھے، عبادت گزار بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، اور احکام شریعت سے بھی واقف تھے، اور شیطان کے مکر و فریب سے بھی واقف تھے۔ اس نے کہا شیطان جا مردود، میرے اور آپ کے نبی کو تو موت تک کے لیے عبادت کا پابند بنایا گیا، اور میں کون ہوں کہ میں نے عبادت بہت کر لی اور مجھے معافی مل گئی، نبی کو معافی نہیں ملی؟ کہ وہ موت تک کے لیے نبی کو عبادت کا پابند بنایا گیا، اور میں کون ہوں کہ مجھے معاف کر دیا گیا؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے شیطان کو جواب دیا۔ اب شیطان نے اگلا حملہ کیا، اس نے کہا کہ ابھی میں نے 40 پیروں کو اس طرح کہہ کر گمراہ کر دیا ہے۔ ان کے پاس گیا اور ان کو ایسا کہا، وہ گمراہ ہو گئے، عبادت چھوڑ دی۔ آپ کے پاس تو بڑا علم ہے اور آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ اس نے کہا شیطان مدود جاؤ، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ جب بھی آپ اور میں گناہ سے بچ جائیں، سمجھو ہمارا کمال نہیں ہے، رب کی رحمت ہوئی ہے، رب کا فضل ہوا ہے کہ ہم گناہ اور نافرمانی سے بچ گئے۔ تو اس لیے جو فقیہ ہوتا ہے
تو حضرت امیر معاویہ کا فقیہ ہونا بھی ان کی فضیلت ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ فقیہ ہے، اور فقیہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔